کیا واقعی شوال کے مہینے میں شادی کرنا منحوس سمجھا جاتا ہے؟ کیا اس مہینے میں نکاح کرنے سے میاں بیوی کے درمیان محبت نہیں رہتی یا صرف ایک وہم ہے جسے اسلام نے ختم کر دیا ہے؟ آئیں جانتے ہیں شریعت اس بارے میں کیا کہتی ہے۔ شریعت مطہرہ نے کسی بھی مہینے یا موسم میں نکاح کرنے سے منع نہیں کیا۔ اسلام کے نزدیک نکاح ایک مبارک عمل ہے جو کسی خاص مہینے کا پابند نہیں۔ قدیم زمانے میں عرب کے بعض لوگ یہ خیال کرتے تھے کہ شوال کے مہینے میں شادی کرنا منحوس عمل ہے اور اس مہینے میں ہونے والی شادی کامیاب نہیں ہوتی۔ بعض دفعہ تو یہ بھی وجہ بیان کی گئی ہے کسی زمانے میں شوال کے مہینے میں ایک بیماری یا حادثہ پیش آیا جس کی وجہ سے لوگ یہ گمان کرنے لگ گئے کہ اس مہینے میں دلہنیں ہلاک ہو جاتی ہیں۔ اسی وجہ سے لوگوں کے دلوں میں یہ غلط عقیدہ بیٹھ گیا، لیکن اسلام نے اس وہم کو غلط قرار دیا، باطل قرار دیا۔ حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مجھ سے نکاح بھی شوال کے مہینے میں کیا اور رخصتی بھی شوال کے مہینے میں ہوئی۔ پھر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ ازواج مطہرات میں سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک مجھ سے زیادہ کون محبوب ہو سکتی ہے۔ اس فرمان کا مقصد یہ بتانا تھا کہ اگر شوال کے مہینے میں نکاح کرنا واقعی منحوس ہوتا تو پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم خود اس مہینے میں نکاح کیوں فرماتے؟ لہٰذا یہ بات واضح ہو گئی ہے کہ شوال کے مہینے میں شادی کو منحوس سمجھنا ایک جاہلانہ خیال ہے جس کی اسلام میں کوئی حقیقت نہیں۔ علماء کرام فرماتے ہیں کہ ماہ شوال میں نکاح کرنا مستحب ہے۔ اسلام ہمیں یہ تعلیم دیتا ہے کہ نکاح ایک بابرکت عمل ہے، اسے کسی مہینے یا دن کے ساتھ منحوس قرار دینا درست نہیں ہے۔ لہٰذا شوال ہو یا کوئی اور مہینہ، ہر وقت نکاح کرنا جائز اور باعث برکت ہے۔ اسلام ایک مکمل دین ہے جو انسان کو ہر قسم کے وہم اور جاہلانہ دشمنوں سے بچاتا ہے۔ بدقسمتی سے بعض لوگ آج بھی مخصوص مہینوں یا دنوں کو شادی کے لیے منحوس سمجھتے ہیں۔ اگر ہم سنت نبوی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو دیکھیں تو ہمیں سچائی اور رہنمائی دونوں مل جاتی ہے۔ دین آسان ہے، خود بھی علم سیکھیں اور دوسروں کو بھی علم دین کی تعلیم دیں۔